بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے میں تقریر کا آغاز کرتی ہوں، خدا کے نام سے میں تقریر کا آغاز کرتی ہوں، وہی مالک ہے میں اس کے کرم پر ناز کرتی ہوں، وہی مالک ہے میں اس کے کرم پر ناز کرتی ہوں، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کے فضل سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ صدر محترم، قابل قدر اساتذہ کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعزام اور معزز ہم نشینوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس بارگاہ عزتی میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرتی ہوں جس نے ان عظیم شخصیتوں کے ارد گرد اور اپنے اساتذہ کرام کی صحبت کا گراں قدر موقع اور احباب وفا میں مل بیٹھنے کی بابرکت گھڑی عنایت فرمائی۔ الحمدللہ حمدا موافیا لنعمہ مکافیا لمزیدہ۔ اور اس آستانِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتی ہوں جن کے احسان سے ہم گراں بار ہیں۔ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ترحم علی محمد وعلی آل محمد کما ترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم تحنن علی محمد وعلی آل محمد کما تحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد میں دل کی گہرائیوں سے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمد امام الدین جامعی صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں کہ جن کے دم قدم سے آج یہ عظیم الشان جلسہ بڑی آن بان سے منعقد ہوا ہے، اور میں اپنے تمام مہمانان گرامی کی آمد پر عقیدت و محبت کے تمام تر جذبات و احساسات کے ساتھ ہدیہ تشکر پیش کرتی ہوں۔ میں اس کریم النفسی میں پھولے نہیں سماتی کہ جامعہ نے حقیر سی دعوت دی اور آپ سبوں نے اسے شرف قبولیت سے نوازا، اور اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ہماری بزم میں قدم انجا فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ بس شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کے، شکرانہ پیش ہے یہ حضوری میں آپ کے، اے کاش روز آئے ہیں موسم بہار کے، اے کاش روز آئے ہیں موسم بہار کے۔ جناب والا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی سماج کی تشکیل خاندان سے ہوتی ہے، اور خاندان نکاح سے وجود میں آتا ہے۔ نکاح سے صرف میاں بیوی ہی کا رشتہ پیدا نہیں ہوتا بلکہ دادی حالی، نانی حالی، سسرالی خاندان بھی دراصل اسی رشتے کا پھیلاؤ اور اس کی سایہ دار شاخیں ہیں۔ اسی لیے انسانی زندگی میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اسلام میں نکاح کی بڑی ترغیب دی گئی ہے اور تجرد کی زندگی کو اسی قدر ناپسند کیا گیا ہے۔ میری بہنوں، نکاح کے ذریعہ جو رشتے وجود میں آتے ہیں جیسے والدین اور اولاد، وہ قدرتی اور فطری ہوتے ہیں۔ ان رشتوں کا وجود میں آنا اور باقی رہنا انسان کی رضامندی اور اس کی خوشنودی پر موقوف نہیں ہے، یہاں تک کہ انسان ان رشتوں کو ختم کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ لیکن نکاح خود ایسا رشتہ ہے جو انسان کی باہمی رضامندی اور اس کے ارادہ و اختیار سے وجود میں آتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو کسی رشتہ کو وجود میں لا سکتا ہے وہ اس رشتہ کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے نکاح کے ساتھ اس بات کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ اگر نکاح سکون کی چھاؤں بننے کے بجائے نفرت کا زہر گھولنے لگے تو مرد و عورت ایک دوسرے سے مناسب طریقہ پر علیحدگی اختیار کر لیں۔
اسی کا نام طلاق ہے۔ میری بہنوں، جیسے نکاح ایک فطری ضرورت ہے، اسی طرح طلاق بھی بعض حالات میں ضرورت بن جاتی ہے۔ طلاق کی مثال بالکل آپریشن کی سی ہے۔ آپریشن ایک ناگوار قاتل عمل ہے، لیکن بعض اوقات انسانی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں آپریشن سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ازدواجی رشتہ سکون اور طمانینت کی چھاؤں ہے، اور اس کا مقصد سفر زندگی کے سرد و گرم اور تلخ و شیریں حالات میں ایک دوسرے کی دلداری و غمخواری ہے۔ لیکن اگر زوجین کے درمیان ایسا بوجھ پیدا ہو جائے کہ یہ رشتہ دلداری کے بجائے دل آزاری کا باعث بن جائے، تو پھر اس رشتہ کو ختم کر دینے ہی میں شوہر اور بیوی دونوں کی بھلائی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایک ناپسندیدہ ضرورت کی حیثیت سے طلاق کی گنجائش رکھی ہے۔ میری محترم بہنوں، یہ تھی حضرت المعالی حضرت مولانا خالی سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحریر، جن کو میں نے منوان آپ بہنوں کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے ذرا آپ کی اس تحریر کا تحلیل و تجزیہ کرتے ہوئے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ نکاح دو اجنبی رشتوں کے ملنے کی جائز صورت ہے، اور یہ تعلق زندگی بھر کی رفاقت نبھانے اور ایک دوسرے کے ساتھ وفا کرنے کا تعلق ہے، جس کے لیے اللہ تعالی دونوں کے دلوں میں محبت اور مودت کے جذبات پیدا فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ دونوں فریق ایک دوسرے کی قربت سے سکون محسوس کرنے لگتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں، زندگی کے اس سفر میں کبھی کبھی ایسے حالات بھی آتے ہیں کہ جب میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپسی تنازع، گھریلو مسائل یا ذہنی تفاوت ایسی شکل اختیار کر لیتے ہیں کہ نباہ دشوار ہو جاتا ہے، اور دونوں کی زندگی نفرت کی آگ میں جھلسنے لگتی ہے، جس کی وجہ سے خاندانی نظام ٹوٹنے لگتا ہے، بچوں کا مستقبل تاریک ہونے لگتا ہے۔ بلکہ میری بہنوں، اگر میں یہ کہوں کہ زندگی کے باقی معاملات کے مقابلے میں ازدواجی زندگی پر مصائب و آلام اور ابتلاء و محن کچھ زیادہ ہی مہربان نظر آتے ہیں تو بالکل بجا ہے۔ ابلیس کے چہرے چانٹے ہر جگہ اور ہر وقت لوگوں کی ازدواجی زندگی درہم برہم کرنے کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ یفتنون الناس، جہاں سے وہ پوری دنیا میں اپنے لشکر روانہ کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں فتنہ و فساد مچائیں۔ فأدناہم منہ منزلۃ اعظمہم فتنہ، اور اسے سب سے زیادہ عزیز وہ شیطان ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرے۔ یجیء احدہم فیقول فعلت کذا وکذا، ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کارنامہ انجام دیا۔ فیقول ما صنعت شیئا، تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے کچھ نہیں کیا۔ ثم یجیء احدہم فیقول ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، دوسرا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلاں فلاں مرد و عورت کے پیچھے پڑا رہا، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کروا کے چھوڑ دی۔ فیقول نعم انت، تو ابلیس کہتا ہے کہ تو نے خوب کام کیا۔ میری بہنوں، ان ابلیسی کارروائیوں کے نتیجے میں بعض اوقات فتنے یوں سر اٹھاتے ہیں کہ نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان کی ساری ذہانت اور فطانت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، کچھ سجائی نہیں دیتا کہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ پیار اور محبت کے نازک آبگینے میں ابال آ جاتا ہے، جذبات مجروح ہونے لگتے ہیں، خلوص اور اعتماد کا رشتہ مزمحل ہونے لگتا ہے، اہل وفا بے وفائیوں میں اور خوش فہمیاں غلط فہمیوں میں بدلنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے خاندان درہم برہم ہو جاتا ہے۔ لیکن میری بہنوں، ایسے وقت میں بھی اسلام حتی الامکان
یہ کوشش کرتا ہے کہ خاندان کا اتحاد اور یکجہتی کسی نہ کسی طرح برقرار رہے۔ چنانچہ حکم یہ ہے کہ اگر کسی مرد کی بیوی نشوز یعنی سرکشی، بے رخی یا نافرمانی کا طرز عمل اختیار کرے تو مرد کو فوراً طلاق کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے مرحلے میں اسے بیوی کو پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اگر اس میں ناکامی ہو تو دوسرے مرحلے میں تنبیہ کے لیے گھر کے اندر اس کا بستر الگ کر دینا چاہیے۔ اگر اس مرحلے میں بھی عورت اپنا طرز عمل نہ بدلے تو تیسرے مرحلے میں ہلکی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ مار مارنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ میری بہنوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس سلسلے میں عورتوں کو کیا کیا ہدایت دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگراں ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، چنانچہ نیک عورتیں فرمانبردار ہوتی ہیں، وہ مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے حفاظت کرتی ہیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور جن عورتوں کی طرف سے تمہیں سرکشی یا زیادتی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ میری بہنوں، یہ افہام و تفہیم کا پہلا مرحلہ ہے۔ اگر اس میں ناکامی ہو تو وہجروہن فی المضاجع، تو انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو۔ اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو وضربوہن، انہیں مار سکتے ہو۔ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، یاد رکھو کہ اللہ تعالی سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ میری بہنوں، اسی طرح اگر سرکشی یا زیادتی مرد کی طرف سے ہو تب بھی یہی حکم ہے کہ عورت کو فوراً خلا کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر و تحمل اور حکمت و دانائی کے ساتھ شوہر کی بے رخی کے اسباب معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر حتی الامکان ان اسباب کی تلافی کر کے شوہر کا دل جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے گھر کی سلامتی کی خاطر اگر عورت کو اپنے حقوق میں کچھ کمی بھی کرنی پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ میری بہنوں، دیکھیے قرآن کریم اسی بات کی طرف ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے سرکشی یا زیادتی کا اندیشہ ہو تو ان دونوں پر اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ وہ دونوں آپس کے اتفاق سے صلح کر لیں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح کر لینا ہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور انسانوں کے دلوں میں لالچ کا مادہ تو رکھ ہی دیا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم احسان اور تقوی سے کام لوگے تو جو کچھ تم کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ میری بہنوں، اگر میاں بیوی باہمی اختلافات ختم کرنے کی ساری تدبیریں کر گزرے اور پھر بھی دونوں کے درمیان وفا کا رشتہ بحال نہ ہو سکے تب بھی طلاق دینے سے پہلے ایک اور راستہ بتایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر کے خاندان میں سے ایک سمجھدار، نیک اور منصف مزاج آدمی کا انتخاب کیا جائے۔ اسی طرح عورت کے خاندان میں سے ایک سمجھدار، نیک اور منصف مزاج آدمی کا انتخاب کیا جائے، وہ دونوں سر جوڑ کے بیٹھیں اور فریقین کے درمیان اصلاح کرانے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ میری بہنوں، دیکھیے انہی باتوں کی طرف قرآن کریم ہماری کیسی رہنمائی کر رہا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف
عورت کے خاندان میں سے بھیجو۔ ان یریدا اصلاح یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت کرا دے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ میری بہنوں، اگر یہ کوشش بھی ناکام ثابت ہو اور فریقین ایک دوسرے سے الگ ہونے کا فیصلہ کر ہی لیں تو اس وقت شریعت نے شوہر کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ طلاق کے ذریعہ اس رشتہ کو ختم کر دے۔ لیکن میری بہنوں، شریعت نے الگ ہونے کا طریقہ ایسا حکیمانہ وضع کیا ہے کہ الگ ہونے کا طریقہ بذات خود فریقین کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے اور ملانے کی آخری کوشش نظر آتی ہے۔ صاحبات، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ طلاق شریعت کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ اور مبغوض عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض طلاق ہے۔ لیکن اس ناپسندیدگی اور کراہیت کے باوجود اس کا استعمال کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، خواہ ضرورتاً دی جائے یا یوں ہی بلا سبب۔ اسی طرح طلاق کے لیے نہ بیوی کی رضامندی کی ضرورت ہے اور نہ پاک ایام کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ مشہور ہے کہ شوہر کے طلاق دینے کے بعد اگر بیوی راضی نہ ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط ہے۔ لہٰذا بیوی راضی ہو یا نہ ہو اور ایام پاکی کے ہو یا ناپاکی کے، جب طلاق دی جائے گی تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، خوب یاد رکھیں کہ طلاق مردوں سے متعلق ہے۔ طلاق دینے کا اختیار صرف اور صرف مردوں کو حاصل ہے، لیکن طلاق کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اکثر احکام عورتوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ جس پر عمل کر کے اس رشتہ کو ختم کیا جا سکتا ہے اور گناہ سے بچا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو حالت طہر، یعنی ایسے پاک ایام میں کہ جس میں اس سے جماع نہ کیا ہو، لفظ طلاق کے ذریعہ ایک یا دو طلاق دیں، یا صرف لفظ طلاق یا طلاق کا استعمال کر لیا تو اس سے عورت پر ایک یا دو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اس کے بعد عورت شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی۔ دوران عدت جو 3 حیض یعنی تقریباً 3 مہینے ہیں، بیوی کا نان و نفقہ شوہر کے اوپر واجب ہے۔ اب اگر شوہر نے طلاق دینے کے بعد عدت کے دوران ہی اپنی بیوی کو رجوع کر لیا، یعنی ایسا کام کیا جس سے رجوع ثابت ہوتا ہے، تو اس کے ذریعہ وہ عورت دوبارہ شوہر کے نکاح میں لوٹ آئے گی۔ اور اگر شوہر نے رجوع نہیں کیا تو وہ یہ طلاق بائن یعنی الگ کرنے والی طلاق ہو جائے گی۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان جدائیگی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد اگر وہ عورت دوبارہ شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اسے دوبارہ شوہر سے نکاح کرنا پڑے گا۔ میری بہنوں، طلاق دینے کے یہی 2 مسنون اور احسن طریقے ہیں جس میں دوران عدت بیوی کو لوٹایا جا سکتا ہے اور عدت کے بعد نکاح کے ذریعہ بھی۔ اس کے علاوہ طلاق دینے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو الگ الگ 3 طہروں میں لفظ طلاق کے ذریعہ 3 طلاق دے، یا طلاق کا الفاظ استعمال کر لیا تو اس سے عورت پر 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ اسے طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ یہ صورت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ اس طلاق میں عدت کے بعد دوبارہ شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے کسی دوسرے مرد سے نکاح ضروری ہے، اور جب وہ مرد اس سے تعلق قائم کرنے کے بعد طلاق دے گا تب وہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ اسی کو حلالہ کہتے ہیں۔ میری بہنوں، تیسری صورت طلاق بدعت کی ہے، جس کی کئی صورتیں ہیں۔
مثلا یہ کہ بیوی کو ماہواری کے ایام میں طلاق دے، یا ایسے طہر یعنی ایسی پاکی کی مدت میں طلاق دے جس میں اس سے صحبت کر چکا ہو، یا ایک ہی لفظ یعنی ایک ہی ساتھ 3 طلاق دے دے، یا ایک ہی مجلس میں یا ایک ہی طہر میں 3 طلاق دے ڈالے، یہ صورت طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ یہ صورت زیادہ بہتر نہیں ہے۔ میری بہنوں، آج کل ایسا ہوتا ہے کہ حلالہ کے لیے عورت یا اس کے گھر والے یہ شرط رکھتے ہیں کہ شوہر صحبت کے بعد طلاق دے دے۔ حدیث میں ایسا حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ تاہم ملعون ہونے کے باوجود اگر دوسرا شوہر صحبت کے بعد طلاق دے دے تو وہ عورت سابقہ شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی۔ میری بہنوں، خوب یاد رکھیں کہ اگر دوسرا شوہر صحبت کیے بغیر طلاق دیتا ہے تو یہ عورت اپنے سابقہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ میری بہنوں، اب آئیے ذرا خلا کے بارے میں